اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہر مذہب میں خوشی کے دن ہوتے ہیں اور عیسائیوں کے لیے خوشی کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، جسے کرسمس کہا جاتا ہے۔ کرسمس دو الفاظ کا مرکب ہے، کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح اور ماس عوام اجتماع اکٹھے ہونے کو کہتے ہیں۔ کرسمس کا مطلب ہوا مسیح کے لیے اکٹھے ہونا۔ یہ لفظ کرسمس 4 صدی عیسوی میں ملتا ہے، یعنی کرسمس 4 صدی سے باقاعدہ طور پر منائی جانی شروع ہوئی۔ کرسمس کے علاوہ اسے نوائل، یول ڈے، نیٹوی کے ناموں سے دنیا میں اور پاکستان میں بڑا دن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مسیحیوں کی عید کا دن ہوتا ہے۔ 25 دسمبر کو پوری دنیا میں مسیحی برادری مذہبی جوش و جذبے سے کرسمس ڈے مناتی ہے۔ عیسائیوں کے فرقوں میں یہ دن منانے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختلف عیسائی فرقے یہ دن بھی الگ الگ مناتے ہیں۔ مثلا رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کلیسائی 25 دسمبر، مشرقی آرتھوڈوکس کلیسائی 6 جنوری، جبکہ ارمینیا کلیسائی 19 جنوری کو کرسمس مناتے ہیں۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درست تاریخ پیدائش کا تعین ممکن نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے 25 دسمبر ایک مقدس دن کے طور پر آفتاب پرستوں میں منایا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں سورہ مریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کھجوروں کے موسم میں ہوئی، جو کہ فلسطین میں مئی تا اگست ہوتا ہے، اور انجیل مقدس کے مطابق ایسا موسم جب گڈریے اس رات بھیڑوں کو لیے بیت اللحم میں تھے۔ اس سے بھی ایسا موسم خیال میں آتا ہے جب سردی یا بارش نہ ہو بلکہ گرما یا بہار کا موسم ہو۔ یہ تو سب ہے ایک بات اور بھی کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسم رفتہ رفتہ بدل جاتے ہیں، ہر سال چند دن کا فرق پڑتا ہے۔ شاید ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی تاریخ یا ماہ کو ہوئی ہو، تاہم اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دنیا بھر میں ہر سال 25 دسمبر کو ان کی سالگرہ مناتے ہیں، اور یہی دن ان کی عید کا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم مسلمان عید پر ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، اسی طرح مسیح برادری بھی ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، نئے ملبوسات خرید کر پہنتے ہیں، اور اپنے گھروں کے علاوہ چرچ میں عبادات کی جاتی ہیں، موم بتیاں روشن کی جاتی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مکمل طور پر کرسمس کے بارے میں جانیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، کرسمس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ 25 دسمبر پر کرسمس کا سب سے پہلا جشن سب سے پہلے عیسائی رومن شہنشاہ نے 336 عیسوی میں منایا۔ کرسمس روایت کی تاریخ میسوپوٹامیہ ثقافتوں سے بھی ملتی جلتی ہے، جس کا ذکر فارسی اور قصدی ثقافتوں میں ملتا ہے۔ البتہ برطانیہ میں وکٹورین دور 1837 تا 1901 میں تحفے تحائف پیش کرنے کے دن کے طور پر منایا جاتا تھا۔ کرسمس کی روایات کی بات کریں تو تاریخ کی روح سے اس سے وابستہ بہت سی رسومات دراصل ابتدا میں کرسمس کی رسومات نہیں تھی، بلکہ یہ مسیح دور سے بھی پہلے کی غیر مسیح رسومات تھی جنہیں چرچ نے اپنا لیا تھا۔ کرسمس کی بعض رسومات دسمبر کے وسط میں منائے جانے والے رومی جشن حل سے مستعار لی گئی ہیں، جن میں پرتکلف ضیافت، تحائف کا تبادلہ اور موم بتیاں روشن کرنے کی رسومات شامل ہیں۔ لاطینی امریکہ میں ولادت سے متعلق رسومات کے ساتھ اضافی رسومات بھی منائی جاتی ہیں۔ بائبل تعلیمات پر عمل کرنے والے بیشتر افراد تسلیم کرتے ہیں کہ بعض رسومات صریحاً آزٹیک رسومات ہیں۔ آزٹیک کیلنڈر کے تہوار کیتھولک مذہبی کیلنڈر کے تہواروں سے ملتے جلتے تھے، لہٰذا مختلف راہبوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنے بشارتی اور مشنری کام کی حمایت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے لاطینی امریکہ کے وجود میں آنے سے بھی پہلے کے دیوتاؤں کی یادگاروں کو مسیحی معبودوں کی تقریبات کی جگہ دی اور یورپی تہواروں اور سرگرمیوں کو متعارف کروایا، اور آسٹک تہواروں سے بھی فائدہ اٹھایا جو دو متضاد ثقافتوں کے امتزاج پر مبنی ہیں۔ اگر اس کی مزید گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے ولادت مسیح کے ڈرامے کرسمس کی تقریب کا حصہ بنے۔ اس کے بعد سینٹ فرانس نے چرچ میں چرنی کی نمائش کا رواج شروع کیا۔ چرچ میں مسیح کی پیدائش کو نمایاں کرنے والے ڈرامے میکسیکو کی نو آباد کاری کے آغاز کے دوران کیے جاتے تھے۔
فرانسیسی راہب آسٹک لوگوں کو ولادت مسیح کی تعلیم دینے کے لیے ان کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد لاطینی امریکہ میں 3 مجوسیوں نے سانتا کلاس کی جگہ لے لی۔ تب سے والدین گھر میں کھلونے چھپانے کی رسم ادا کرنے لگے، جسے بچے صبح ہوتے ہی ڈھونڈنے لگتے ہیں، جبکہ کھلونے بیچنے والوں کے لیے یہ پیسے کمانے کا سیزن ہوتا ہے۔ ابتدائی مسیح کرسمس یا ولادت مسیح نہیں مناتے تھے۔ ابتدائی مسیح کلیسیا میں ایسی کوئی تقریب نہیں منائی جاتی تھی، کیونکہ مسیح عام طور پر ممتاز اشخاص کی پیدائش کے برعکس ان کی موت کی یادگار بناتے تھے۔ کرسمس کی ایک روایت میں کرسمس کی چادر بھی شامل ہوتی ہے، جس میں گھروں کے دروازوں کی سجاوٹ کی روایت عام ہے۔ سجاوٹ کے لیے ہمیشگی کے درخت کی شاخوں کو کرسمس کی چادر باندھنے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹینسل کے کاغذ اور موتیوں کو بھی دیوار سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ روایت اب محض درخت کو سجانے کی حد تک رہ گئی ہے، جبکہ گرجا گھروں کے دروازوں کو آج بھی ہمیشگی کے درخت سے سجانے کی روایت برقرار ہے۔ کرسمس جرابیں نامی روایت وکٹورین دور میں شروع ہوئی، جب سانتا کلاس نے ایک بار گھر میں سونے کے سکوں کی ایک جوڑی چمنی میں گرا دی، جو آگ میں گرنے کے بجائے ایک رنگین جراب میں جا گرے۔ اس کے بعد سے رنگین جرابوں کو چمنی کے اوپر لٹکانے کی روایت نے جنم لیا۔ کرسمس ٹری کی روایت سے تو سبھی واقف ہیں، جو صنوبر کے درخت کو کہتے ہیں، جس پہ مختلف قسم کی روشنیاں منور کی جاتی ہیں۔ کرسمس ٹری لگانے کی روایت 500 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ تاریخی حقائق کے مطابق پہلا کرسمس ٹری لٹویا کے شہر ریگا میں 1510 میں لگایا گیا تھا۔ موریخوں کا کہنا ہے کہ سدا بار درختوں سے سجاوٹ کا کام لینے کی روایت بہت پرانی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی لوگ اہم موقعوں پر اپنے گھروں کو سدا بہار درختوں سے سجاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ بلوط اور عشق پیچا کے پتوں سے سجا گلدستہ بھی دروازے پر لگانے کی روایت ہے، جس میں سرخ رنگ کے بینر آویزہ کیے جاتے ہیں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہنے والے خون کو ظاہر کرتے ہیں۔ کرسمس کے موقع پر خوشی کے گانے گانے کا رواج بھی عام ہے، جس کا آغاز ہزاروں سال پہلے یورپ سے ہوا۔ کرسمس کے یہ خصوصی گانے نغمے یسوع مسیح اور ان کی پیدائش کے بارے میں ہوتے ہیں۔ کرسمس پر موم بتیاں روشن کرنے کا رواج بھی عام ہے۔ یہ 3 جامنی ایک گلابی موم بتیوں پر مشتمل ہوتی ہے، جو کہ کرسمس سے 4 ہفتے قبل روشن کی جاتی ہیں۔ کرسمس ڈے پر سفید اور سرخ موم بتیاں جلائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کرسٹنگل روشن کیا جاتا ہے، جو کہ نارنجی رنگ کے گولے کی شکل کا ہوتا ہے، جس کے مرکز میں ایک موم بتی رکھی جاتی ہے۔ اسے خدا کی محبت کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ اس پر لگے لال ربن مسیح کے خون کی علامت ہے۔ اس موقع پر آگ جلانے کا رواج بھی عام ہے، جسے یول لاگ کہا جاتا ہے۔ سانتا کلاس کی روایت سے یوں تو سبھی واقف ہیں۔ سانتا کلاس یا سینٹ نک یا سینٹ نیکولس، کرس کرنگل، فادر کرسمس یا مختصراً سینٹا مغربی ثقافت کا ایک افسانوی کردار، جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کرسمس کے موقع پر اچھے اور نیک بچوں کے لیے مختلف تحفے لے کر آتا ہے۔ روایتاً موجودہ سانتا کلاس قطب شمالی میں رہتا ہے، جہاں کا پتہ دنیا میں کسی شخص کو نہیں۔ سانتا کلاس کے پاس ایلفز یعنی بونوں کی فوج ہوتی ہے، جو تمام سال قطب شمالی میں موجود سانتا کے گاؤں میں کھلونے تیار کرتے ہیں۔ سانتا کلاس کے پاس اڑنے والے 8 ہرن ہیں، جو اس کی بگی کو کرسمس کی رات اڑاتے ہیں۔ سانتا کلاس سارا سال قطب شمالی میں موجود اپنے گاؤں میں اچھے اور برے بچوں کی فہرست تیار کرتا ہے، جس میں بونے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس فہرست کی مدد سے سانتا کلاس اچھے بچوں میں تحفے بانٹتا ہے، اور برے اور شریر بچوں کو سزا دینے کے لیے سانتا کلاس کا ایک ساتھی بھی ہے، جس کا نام کرمپس ہے۔ روایت کے مطابق سانتا کلاس سرخ لباس پہنتا ہے اور اس کی سفید رنگ کی داڑھی ہوتی ہے، اور یہ ہر وقت ہو 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 کرتا ہے۔ کینڈی کین یا چھڑی کرسمس کی میٹھی علامت کہلاتی ہے۔ یہ کیریمل سے بنی ایک چھڑی کی شکل کی ہوتی ہے۔ یہ سرخ اور سفید دھاری دار شکل کی ہوتی ہے، جس کا ذائقہ دار چینی اور پودینے جیسا ہوتا ہے۔ اس خاص موقع کی مناسبت سے کرسمس کارڈز کا رواج بھی عام ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اس موقع پر اپنے دوستوں اور خاندانوں کے لیے کرسمس کارڈ بھیجتے ہیں۔ ہدیہ اور ہبہ کی روایت بھی کرسمس کے موقع پر دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے کا رواج عام ہے۔ سانتا کلاس کے لیے کوکیز بنانا بھی کرسمس کی روایت ہے، جس کی روح سے بچے سانتا کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کرسمس کی رات کے روایتی کھانے میں ترکی شامل کرنا لازمی ہے، جو آلو اور دیگر سبزیوں کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کرسمس کا حلوہ بھی ایک لازمی ڈش مانی جاتی ہے۔
کرسمس کا کیک کاٹنا بھی ان کی روایت کا حصہ ہے۔ ان روایات کے ساتھ ساتھ سرخ اور سفید رنگوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ کرسمس کا تہوار شروع ہوتے ہر جگہ پر سرخ اور سفید رنگوں پر مبنی کپڑے، پھول، موم بتیاں، گلدستے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی دستیاب ہوتی ہیں۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔